نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سیدہ فاطمہ کی کنیزوں، آج کے اس دور میں کوئی بھی انسان خوشحال نظر نہیں آتا، جسے دیکھیں وہ اپنی تکلیفوں کا رونا روتا ہے۔ آپ نے یہ بات تو سنی ہی ہوگی کہ اللہ جس بندے کو پسند کرتا ہے، جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اسے آزمائش میں ڈالتا ہے، اللہ اسے پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے۔ یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں، کیونکہ جس بندے سے اللہ جتنا زیادہ محبت کرتا ہے اس کو اتنی ہی زیادہ پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے۔ لیکن پھر اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کہ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم ایمان لاؤ اور اللہ کی شکر گزاری کرو۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، یہ تو ہمارا دیکھا ہوا ہے کہ اللہ بندوں کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے، پریشانیوں میں ڈالتا ہے، بیماریوں میں مبتلا کرتا ہے، اور پھر اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، اللہ عذاب دے کر کیا کرے گا۔ اس کا یہ معنی مت نکالیں کہ صرف قیامت کے دن ہی یہ بات کی جائے، بلکہ عذاب میں مصیبت اور پریشانیاں بھی آ جائیں گی کہ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، یعنی اللہ تمہیں پریشانیوں میں مبتلا کر کے کیا کرے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بندہ اگر مٹی کے گھڑے بناتا ہو تو اگر آپ اس کے پاس جا کر اس سے کہیں کہ تم یہ اپنے سارے کے سارے مٹی کے گھڑے توڑ ڈالو، تو کیا وہ بندہ ایسا کرے گا؟ آپ کہیں گی کہ نہیں، وہ ایسا ہرگز نہیں کرے گا۔ اگر بچے کھیلتے ہوئے کھیل کھیل میں ہی اگر کسی طرح کا کوئی گھر بناتے ہیں تو کیا اگر آپ اس کے گھر کو توڑ دیتے ہیں تو وہ بچہ خوش ہوتا ہے؟ وہ بچہ آپ سے دوبارہ بنوا لیتا ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ کوئی چیز بناتے ہوں یا کوئی بھی چیز جس کو آپ پیار کرتے ہوں، جو آپ کی پیاری ہو، تو کیا آپ چاہیں گے کہ وہ چیز برباد ہو جائے، وہ چیز ٹوٹ جائے؟ ہرگز نہیں، ایسا کوئی نہیں چاہے گا۔ تو پھر ذرا غور کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے دستے قدرت سے بنایا، اللہ رب العزت نے ہمیں بولنا سکھایا، ہمیں چلنا سکھایا، ہمیں دیکھنے کی قوت دی، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سننے کی قوت دی، اللہ نے ہمیں ہر طرح سے کامل بنایا۔ تو پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے دستے قدرت سے بنایا ہے تو پھر اللہ کو یہ کیسے منظور ہوگا کہ وہ اپنی بنائی ہوئی چیز کو خود بخود توڑ ڈالے، اپنی بنائی ہوئی چیز کو پریشانی میں مبتلا کرے، اپنی بنائی ہوئی چیز کو عذاب میں گرفتار کرے۔ سیدہ فاطمہ کی کنیزوں، آپ جانتی ہی ہیں کہ بچہ جب بیمار ہوتا ہے تو ماں اسے دوا پلاتی ہے، حالانکہ بچہ پینا نہیں چاہتا، بچہ انکار کرتا ہے، وہ روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، آہیں کرتا ہے، فریاد کرتا ہے کہ مجھے نہیں پینا، مجھے نہیں پینا۔ اور اگر بچہ بے زبان ہو، بچے کی زبان ابھی نہ کھلی ہو، تو وہ بچہ رو رو کر کے پورا گھر سر پر اٹھا لیتا ہے کہ اسے دوا نہیں پینی، لیکن ماں پھر بھی اسے دوا پلاتی ہے۔ کیا ماں کی ممتا ختم ہو گئی ہے؟ کیا ماں کی محبت شقاوت میں بدل گئی؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں۔ آپ ہی اس کا جواب دیں گی کہ بالکل نہیں۔ ماں تو جان رہی ہے کہ دوا اگرچہ کڑوی ہے، دوا کا اثر مگر جب اس بچے کے بدن میں جائے گا، دوا جب اثر کرے گی تو میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا، اس کی صحت لگ جائے گی، بیماری دور ہو جائے گی۔ تو میرا اللہ بھی ایسا ہی کرتا ہے کہ اللہ جب بندے کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اللہ جب مشکلات میں ڈالتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو گناہوں سے پاک کرنا چاہتا ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالی تو بخشنے کا بہانہ تلاش کرتا رہتا ہے۔
کہ اللہ کسی بھی بہانے سے اپنے بندے کو بخش دے۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا بھی اسلام میں صدقے کے برابر کہا گیا ہے۔ اگر راستے میں کنکر پتھر ہے جس کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچ جائے، تو اگر آپ اس کنکر یا پتھر کو ہٹا دیتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صدقہ کرنے کا ثواب عطا کرے گا۔ اگر کسی مومن کے جسم پر کانٹا بھی چبھتا ہے تو پھر اس کے گناہ جھڑتے ہیں۔ اس کانٹے کے چبھنے کی وجہ سے ہمارے نبی کو تکلیف پہنچتی ہے، جس کی وجہ سے اس بندے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو غور کریں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پریشانیوں میں ڈالتا ہے، ہمیں مصیبتوں میں ڈالتا ہے، تو پھر اللہ کی یہ غرض نہیں کہ وہ ہمیں پریشان دیکھنا چاہتا ہے، وہ ہمیں مشکلات میں دیکھنا چاہتا ہے، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ اللہ تو ہمارے گناہوں کو دھونا چاہتا ہے۔ ہماری پریشانیاں ہم پر ڈال کر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں گناہوں سے پاک و صاف کرنا چاہتا ہے۔ وہ تو چاہتا ہے کہ اس کے بندے کسی بھی طرح اس کی چوکھٹ پر آ جائیں۔ ارے تم ایک مرتبہ اس کے در پر آ کے تو دیکھو، وہ ہر کسی کو تمہارا نہ کر دے تو پھر کہنا۔ لیکن آج لوگوں کی فکر بدل گئی ہے، پریشانیاں آتی ہیں تو خندہ پیشانی سے اس کا سامنا کرنے کے بجائے واویلا مچانے لگتے ہیں۔ میں ان لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ جن لوگوں نے مصیبتوں میں شکوے کیے ہیں، جن لوگوں نے مصیبتوں میں واویلا مچایا ہوگا، غصہ کیا ہوگا، شکایت کیا ہوگا، کہ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں، بلکہ جب مصیبت آ جائے تو پھر چپکے بے ساختہ طور پر اگر آنکھوں سے آنسو نکل جائے تو یہی کافی ہے۔ چلانا نہیں، شور نہیں مچانا، واویلا نہیں کرنا، شکوے نہیں کرنا، نوحہ نہیں کرنا، کپڑے نہیں پھاڑنا، بال نہیں نوچنا، بلکہ مصیبت اور پریشانی آ جائے، بیماری ہو جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں اور اس مصیبت سے اللہ رب العزت سے پناہ مانگے، تاکہ اللہ ہمیں صبر بھی عطا کرے اور اس مصیبت کو دور بھی کر دے، اور پھر اس کے بدلے میں ہمیں ثواب بھی عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو بھی دور کر دے۔ آج لوگوں کی اکثریت پریشانی میں مبتلا ہے، امیر ہو یا غریب ہو، چھوٹے ہو یا بڑے ہوں، ہر کوئی پریشانی میں مبتلا ہے، ہر کوئی اپنے دکھوں کا رونا روتا ہے۔ لیکن اللہ کے بندوں، کبھی اللہ کا شکر بھی ادا کر لیا کرو، کیونکہ اللہ نے یہ جو مصیبت ڈالی ہے، یہ جو پریشانی ڈالی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ انجام دیکھ کر کے ڈالتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم گناہوں سے پاک ہو جاؤ، اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں اللہ جنت میں جگہ عطا فرمائے، یہی وجہ کہ اللہ تمہیں مصیبتوں میں ڈالتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہمیں 2 مرتبہ آزمایا گیا، ہمیں غریبی سے بھی آزمایا گیا اور ہمیں مالداری سے بھی آزمایا گیا، لیکن غریبی کا امتحان تو ہم نے بہت اچھے سے کامیاب کر لیا، لیکن یا رسول اللہ، جو آزمائش ہمیں مالداری دے کر لی گئی، جو ہماری مالداری میں آزمائش کی گئی، وہ آزمائش ہم پر بہت کڑی گزری۔ میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گی کہ جب وہ صحابہ ہو کر رسول اللہ کا زمانہ پا کر اس طرح کہہ رہے ہیں کہ غریبی کی آزمائش ہم پر آسان تھی، لیکن جو مال دے کر کے ہمیں آزمایا گیا وہ آزمائش ہم پر سخت تھی، تو پھر میں اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں سے کہنا چاہوں گی، اپنے بھائیوں سے کہنا چاہوں گی، اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گی کہ مال و دولت کی لالچ نہ کریں، مال کی ہوس میں مبتلا نہ ہو، بلکہ اللہ نے اگر مال دیا ہے تو اس میں کسی غریب کا حق ہے، اللہ نے اگر مال دیا ہے تو اس میں کسی بے سہارے کا حق ہے، اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے تو اس لیے دیا ہے تاکہ آپ کسی کی مدد کر سکیں۔ اللہ کے بندوں، تم تو سارا دن رونا لگائے رکھتے ہو، تم تو رو رو کر کے دنیا والے کو سناتے رہتے ہو، ہر چیز کا رونا دنیا والوں کے سامنے۔ اگر تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پر آ کر رویا ہوتا، اگر 2-4 آنسو اس کے آگے بھی گرا دیے ہوتے تو پھر تمہاری مشکل حل ہو گئی ہوتی، تمہاری یہ پریشانی ختم ہو گئی ہوتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، کیونکہ نا امیدی بھی کفر ہے۔ یا تو طبیب کو بتاؤ یا تو حبیب کو۔ طبیب کو اس لیے کیونکہ وہ علاج کرے گا، اور حبیب کو اس لیے کیونکہ وہ حوصلہ افزائی کرے گا اور مدد کرے گا۔ مصیبت میں چیخنے چلانے والے، مصیبت میں شور مچانے والے، مصیبت میں شکوے گلے کرنے والے، فرشتے ان سے کہیں گے کہ تم جاؤ یہاں سے، تم نے شور مچایا، تم نے واویلا کیا، تم نے ناشکری کی، تم نے شکایتیں کی، تمہارے لیے یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تو ایسے لوگ تھے کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصیبت ڈالی، مصیبت بھی سہنی پڑی اور پھر بدلے میں کوئی انعام بھی نہیں ملا، اور پھر وہ لوگ آتے ہیں کہ جنہوں نے خالص صبر کیا، اور ایسا صبر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اگر روئے بھی تو خاموشی کے ساتھ روئے، دنیا والوں کو اپنا دکھڑا نہیں سنایا، تو پھر اللہ رب العزت فرمائے گا
لاؤ ان سب کو اور لے کر چلو شجر بلوا کے پاس۔ جنت میں ایک درخت ہے جس کی جڑیں سونے کی ہیں اور پتے چاندی کے ہیں، اور وہ درخت اتنا وسیع ہے کہ درخت کے نیچے اگر گھوڑے کو دوڑایا جائے تو 100 سال تک گھوڑا دوڑتا رہے، اتنی اس کی لمبائی ہے۔ اللہ فرمائے گا کہ ان بندوں سے اللہ کہے گا کہ بیٹھو یہاں، اس درخت کے نیچے انہیں بیٹھایا جائے گا۔ پھر اللہ رب العزت اپنے حسن سے نقاب اٹھائے گا جیسی اللہ رب العزت کی شان ہے، اور پھر فرمائے گا کہ اب میرا دیدار کرو، اس لیے کہ دوست ہی سے گفتگو کرتا ہے، اس لیے کہ یار ہی سے باتیں کرتا ہے۔ مجھ سے باتیں کرو، میں تم سے باتیں کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے کلام فرمائے گا جیسا کہ اس کی شان ہے۔ پھر اللہ فرمائے گا کہ اے میرے صابر بندوں، اے میرے صابر بندیوں، جب میں نے تم پر مصیبت ڈالی، آزمائش ڈالا، تو تم میرے نزدیک ذلیل نہیں تھے، تم میرے نزدیک رسوا نہیں تھے، بلکہ میں نے تم پر مصیبت اس لیے ڈالی، میں نے تم پر آزمائش اس لیے ڈالی کہ تم تو عزت والے تھے، لیکن میں تم پر مصیبت اور آزمائش اس لیے ڈالتا تھا تاکہ میں تمہارے گناہوں کو ختم کر دوں، اس مصیبت کی برکت سے تمہارے گناہوں کو مٹا دوں، گناہوں کو ختم کر دوں۔ لیکن اے میرے بندو، تم نے وہ ساری مشکلیں، ساری مصیبتیں، ساری تکلیفیں میری محبت میں جھیلی، آج میں تم کو بے حساب اجر عطا کروں گا، بے حساب ثواب دوں گا۔ پھر اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اے نابینا لوگوں، اے کوڑھ والے اور اے جزام والے، آؤ۔ اور پھر اللہ رب العزت فرمائے گا کہ جس کو جتنی بیماری دی گئی تھی اس کے ہاتھ میں اتنا جھنڈا دلایا جائے۔ اگر کسی کو ایک بیماری دی گئی تو اس کے ہاتھ میں ایک جھنڈا دیا جائے گا، اگر 2 بیماری دی گئی تو 2 جھنڈے دیے جائیں گے، اگر 3 مصیبتیں دی گئیں تو 3 جھنڈے دیے جائیں گے۔ اسی طرح سے جس پر اللہ نے جتنی مصیبتیں ڈالی ہوں گی اتنے جھنڈے دیے جائیں گے، اور پھر ان لوگوں کو جنت سے نکال کر میدان محشر میں لایا جائے گا اور میدان محشر کی سیر کرائی جائے گی۔ تو جب وہ میدان محشر میں آئیں گے، محشر کے میدان والے ان کو دیکھیں گے اور کہیں گے کہ کون ہے جس کی اتنی عزت ہے، جس کا اتنا وقار ہے، جس کی اتنی شان و شوکت ہے، کون ہے جو اتنی عزت و وقار کے ساتھ آ رہا ہے؟ کیا یہ کوئی نبی ہے؟ کیا یہ کوئی شہید ہے؟ تو ان سے کہا جائے گا کہ نہ ہی یہ کوئی نبی ہے اور نہ ہی کوئی شہید ہے، یہ تو وہ عام لوگ ہیں جن پر اللہ رب العزت نے مصیبت ڈالی، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پریشانیوں میں مبتلا کیا، تو ان بندوں نے اپنی زبان سے اف تک نہ کہا اور اللہ کے امتحان میں کامیابی حاصل کی۔ لہٰذا اے خاتون جنت کی کنیزوں، مشکلیں آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں تو دل چھوٹا نہ کریں، پریشان نہ ہوں، لوگوں کو رونا نہ روئیں، بلکہ ان پر صبر کریں، اللہ رب العزت سے صبر کی توفیق مانگے، کیونکہ جس نے مصیبتوں میں صبر کر لیا اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو دھو ڈالے گا، اور یہاں تک کہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، اور پھر اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔